اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خفیہ ڈیل نہیں کرے گا، قرآن مجید پر حلف دیا جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جب یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نے چلنا ہے عید کے بعد، تو اس چیز پہ حلف دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خفیہ ڈیل نہیں کرے گا، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں کرے گا، کامیابی کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پیچھے تمام وجوہات کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر نے محمود خان، اس کے علاوہ علامہ راجہ نصر عباس کے گھٹنے پکڑ لیے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو اس خطے کے حوالے سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور افغانستان مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہیں، پاکستان اندر سے کٹ ہو گیا ہے، پاکستان کا جو کردار تھا وہ کٹ ہو گیا ہے، اب وہ ڈائریکٹ بیٹھ کے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ بیٹھے ہیں۔ اس کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے، تحریک انصاف اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین کیا کہتے ہیں آپ کو سب بتایا جاتا ہے۔ پہلے آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ نے لائک کرنا ہے اس ویڈیو کو اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ فرحان ملک جسے اٹھایا گیا، قصور کیا ہے، اور وہ گرفتاری کی وجہ پہلے ہی بتا چکے ہیں، یہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ پہلے بات کرتے ہیں جو یہ بات ہوئی ہے کہ حلف دیا جائے۔ اب یہ حلف کیوں مانگا گیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ یہ دیکھتے آئے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 اکتوبر کو علی مین گنہ پور ڈی چوک آئے، پھر وہ عوام کو چھوڑ کے کے پی ہاؤس چلے گئے، وہ کے پی ہاؤس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ پہنچ کے ایک سٹوری سنائی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں 12 ضلعوں سے ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک 24 نومبر کی فائنل کال تھی، اس پہ قوم نکلی، میں اس پہ تحریک انصاف نہیں کہوں گا، اس پہ قوم نکلی، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، اور وہ یہاں ڈی چوک پہنچے، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کیا وجہ تھی، کیوں رستے میں روکا گیا، ساری چیزیں مطلب یہ سب آپ سن چکے ہیں۔ تو وہاں گولیاں مار دی گئیں، لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اس مارچ میں 24 نومبر کی فائنل کال میں پنجاب سے کوئی نہیں آیا تھا، اور جو مطلب یہ ایکٹنگ کر رہے تھے کچھ لوگ کہ ہم رستے میں ہیں، ہم کشتی کے ذریعے آ رہے ہیں یا ہم ایسے آ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کوئی نہیں تھی۔ جہاں 3 دن مسلسل لانگ مارچ چلتا رہا، وہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچ گئے، لیکن پنجاب سے، لاہور سے یا گجرانوالہ سے یہاں نہیں پہنچا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ان تمام تر چیزوں کی وجوہات یہ ہیں، آپ ہمیشہ سے یہ دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فرمائشی گرفتاری دے دیتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے انڈور رابطے ہوتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائے یا اداروں کے ساتھ ہو جائیں، جو اندر کھاتے رابطے میں ہوتے ہیں اور یہ ڈیل کر لیتے ہیں، اور یہ ڈیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام لوگ، وہ لوگ جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ جان دے دیتے ہیں، وہ وہاں لڑتے ہیں، وہ مطلب کنٹینر، میں نے خود دیکھا، کنٹینر کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ اوپر کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ڈیل کر لیتی ہے، اور ڈیل کا نقصان پوری تحریک انصاف کو ہوتا ہے، قوم کو ہوتا ہے، عمران خان کو ہوتا ہے، عوام کو ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی بھی آئی تھنک 670 لوگ ابھی بھی جو 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے تھے وہ ابھی بھی اٹک جیل میں قید ہیں۔ نقصان کس کو ہوا؟ آپ نے کوئی ایک رہنما سنا، کوئی ایک لیڈرشپ میں سنا کہ جو جیل میں قید ہو؟ نہیں، عام عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خفیہ رابطوں میں رہتے ہیں، اور انہیں ایون کہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری یہ پوزیشن ہے، یہ پوزیشن ہے، اس کا یہ کردار ہے، اس کا یہ کردار ہے۔ تو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک بنائی گئی، جس میں محمود خان ہیں، جس میں علامہ راجہ نصر عباس ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، اس کے علاوہ اور جماعتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، وہ کہتی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان، فضل الرحمان، جی ڈی اے سمیت تمام اپوزیشن کی جماعتیں نکلنے سے پہلے یا کوئی بھی چیز طے کرنے سے پہلے قرآن پاک پہ حلف دیں گے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جی ڈی اے، عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی بات کی ہے کہ نکلنے سے پہلے قرآن پاک پہ حلف دیں گے کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خفیہ رابطے نہیں رکھے گا، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا، کوئی خفیہ ڈیل نہیں کرے گا۔ اور جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی خفیہ رابطے نہیں رکھنے، خفیہ ڈیل نہیں کرنی، تو پھر کامیابی کی ضمانت ہم آپ کو دیتے ہیں، پھر ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے۔
اور واقعی دیکھیں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی میدان انسان تب ہارتا ہے جب اندر کے غدار ہوں. آپ کوئی بھی سیزن اٹھا کے دیکھ لیں، ارطغرل دیکھ لیں، کوئی بھی عثمان دیکھ لیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے غداروں کو ختم کرتے ہیں. تو جو اندر میں جو غدار ہوتے ہیں نا، وہ دشمن کو چال بتاتے رہتے ہیں، وہ دشمن کو بتاتے رہتے ہیں کہ اب چال یہ ہوگی. تو اس بتانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک پوری جماعت کو، ایک پوری قوم کو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. دیکھتے ہیں کون اس پہ ایگری ہوتا ہے، کون حلف دینے پہ ایگری ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں بیرسٹر گوہر کی. یہ عمران ریاض نے انکشاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ نصر عباس کے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر کہا کہ چیزوں کو تھوڑا نارمل کیا جائے، عمران خان کو کچھ چیزوں پہ راضی کیا جائے. لیکن عمران خان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، اور پھر کچھ مطالبات میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. عمران خان کو کہا جائے کہ وہ کچھ مطالبات میں پیچھے ہٹ جائیں، جس پر یہ بیرسٹر گوہر نے علامہ راجہ نصر عباس کو کہا، محمود خان کو کہا کہ عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ کچھ مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں اور چیزوں کو نارمل کیا جائے. لیکن عمران خان نے اس پہ انکار کر دیا. اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اس کے لوگوں کو تو بالکل بھی عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جاتا. اور یہ بات میں آپ کو پورے جو عینی شاہدین ہیں، جو وہاں موجود تھے صحافی، انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے اس کی بنیاد پہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ افطاری کے ایک پروگرام میں باقاعدہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، انہوں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے وہاں دیکھا یہ ہوتے ہوئے، اور وہ یہی سمجھا رہے تھے کہ سر چیزوں کو ٹون ڈاؤن کریں، نیچے لے کر آئیں. دیکھیں عمران خان کا موقف پہلے دن یعنی 5 اگست کو بھی یہی تھا، اور آج کے دن بھی یہی ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، میں کوئی اپنی اس قوم کی خاطر میں کھڑا رہوں گا. تو عمران خان کا موقف آج بھی قائم ہے. اب بیرسٹر گوہر صاحب گھٹنوں کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. ایک اور چیز، جو یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف تھے، جس میں اس کے علاوہ مریم نواز تھیں، شہباز شریف تھے اور بہت سے لوگ تھے، لیکن اس میں آج نورین خانم نے کہا کہ ملک عامر ڈوگر کو کہا کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے یہ 14 جو نام ہیں ان کی جو لسٹ بنائی ہے، یہ کس کے کہنے پہ بنائی ہے. نورین خانم نیازی جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے، انہوں نے سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک عامر ڈوگر کو بتانا چاہیے کہ یہ 14 جو نام ہیں یہ کس کے کہنے پہ آپ نے دیے ہیں، کس کے کہنے پہ یہ آپ نے لسٹ بنائی ہے. اب دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. وہ کبھی بھی اتنی اخلاقی جرت کر ہی نہیں سکتے کہ وہ بتائیں کہ یہ 14 نام کس کے کہنے پہ دیے گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں افغانستان کے حوالے سے. دیکھیں یہ معاملہ اس خطے کا معاملہ ہے، یہ معاملہ امن کے حوالے سے معاملہ ہے. اب اسد قیصر صاحب کہتے ہیں، پہلے میں افغانستان کے حوالے سے آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ افغانستان اور امریکہ، آپ کو پتہ کہ یہ ہمیشہ جنگ میں رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ دشمن رہے ہیں، ایک دوسرے سے جنگ رہی ہے. لیکن آج یہ امن کے لیے، آج یہ اپنی اکانومی کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں. آج ایک ٹیبل پہ طالبان اور امریکہ کے جو نمائندے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں. امریکہ کے نمائندے ایڈم بالر اور افغان طالبان یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں. ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پہلے ہمیشہ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں، جیسے اگر امریکن فوجی پھنس گئے ہوں تو پاکستان کی مدد لی جاتی تھی، اگر افغانستان میں جنگ کرنی ہو تو پاکستان کی مدد لی جاتی تھی، اگر کچھ بھی کرنا ہو تو پاکستان کی مدد لی جاتی تھی. لیکن اب پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. اب وہ براہ راست بیٹھ گئے ہیں، اور پھر وہ کس کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اپنے بہت سے ان کے مطالبات ہوں گے، بہت سی چیزیں ہوں گی. لیکن یہاں جو خیبر پختونخوا حکومت ہے انہوں نے سوال اٹھایا ہے. اسد قیصر صاحب لکھتے ہیں کہ امریکہ کے نمائندے اور افغان طالبان براہ راست مذاکرات میں پاکستان کی موجودہ ناجائز حکومت کے لیے ایک سبق ہے، جبکہ حالیہ صدی میں سب سے بڑی جنگ کے 2 حریف براہ راست مذاکرات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو اس جنگ سے متاثرہ وہ صوبہ جہاں ہر گھر سے بے گناہ لوگوں کی لاشیں اٹھائی گئیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، افغانستان سے براہ راست مذاکرات یا بات چیت کیوں نہیں کر سکتا؟ چاہے جتنی بھی جنگیں لڑی جائیں، آخرکار مذاکرات کی میز پر ہی بیٹھنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ مذاکرات کو پہلی ترجیح دی جائے؟ یہ خیبر پختونخوا سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ اس خیبر پختونخوا نے پہلے بہت سی لاشیں اٹھائیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے.
تو خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا جائے، لیکن جو وفاقی حکومت ہے نہیں، یہ تو کوئی آپریشن کے ارادے میں ہے، یہ ملٹری آپریشن کے ارادے میں ہے، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ خیبر پختونخوا کی عوام کو ہوگا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے مارے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوں گے۔ بنوں کا حملہ دیکھ لیں، کون شہید ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے۔ ابھی اکورا ہٹک میں جو دھماکہ ہوا وہاں دیکھ لیں کیا ہوا، بچے شہید ہوئے۔ بلوچستان کی جو ٹرین کو یرغمال بنایا گیا، کون شہید ہوئے؟ اس ملک کے وہ بھی بچے ہیں، چاہے وہ فوج کے جوان ہیں، اس ملک کے بچے شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ یہی خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، کہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی جنگیں ہو جائیں اس کا حل صرف یہی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھا جائے۔ اب یہ فیصل امین خان جو علی امین کے بھائی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر پرانے دشمن دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پرامن طریقے سے بات کر سکتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو افغانستان کے ساتھ پشتون روایات کے مطابق جرگہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ اب وہ اجازت مانگ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت اجازت مانگ رہی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ اب یہ نقطہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ خود کیوں نہیں کر سکتے یا وہ خود کیوں نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ، وہ وفاق سے اجازت اس پہ لینا کیوں لازم سمجھتے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں۔ آخر حل یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، اور اسی چیز کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت قائل کر رہی ہے وفاق کو، لیکن ان کے ارادے کچھ چھوڑ لگتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں فرحان ملک کی۔ فرحان ملک آپ کو پتا کہ انہیں گرفتار کیا گیا، فرحان ملک کو گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ اتنے باہمت انسان ہیں، یہ خود پیش ہوئے۔ جب ایف آئی اے کی ریڈ ہوئی ان کے آفس میں تو یہ خود وہاں گئے اور جا کے بات کی، پوچھا کہ کیوں آئے ہیں، تو پھر انہیں بٹھا لیا گیا۔ اب فرحان ملک، ان کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کے مخالف، ہم نے ریاست کے مخالف کیا کام کیا ہے، ہم سے زیادہ تو کوئی محب وطن پاکستان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میری ساری فیملی جو ہے وہ بیرون ممالک ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کسی کنٹری میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری فیملی میں اکیلا ایسا انسان ہوں جو پاکستان میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو گیا، پاکستان تباہ ہو گیا، اور پھر لوگ ہمیں یہ مشورے دیتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کا خیال کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی بیوی بچیاں نہیں ہیں، لوگوں کے بچے نہیں ہیں، پھر ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی بہتری کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو فرحان ملک جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی پوری فیملی باہر ہے، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑ کر نہیں گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کو بہتر کرنا ہے، لیکن انہیں ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے، ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی اہم اپڈیٹ تھی۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید پر حلف دینے کے حوالے سے، آپ یہ تمام اپوزیشن جماعتیں دیتی ہیں نہیں دیتی، اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ رابطے نہیں کرنے، اس حوالے سے حلف کی بات ہوئی، دیتے ہیں نہیں دیتے یہ دیکھا جائے گا۔ دوسرا بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بتایا، تیسرا امن کے حوالے سے بتایا، چوتھا فرحان ملک کے حوالے سے بتایا۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔